الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألم نشرح لك صدرك، صدق الله العظيم۔ ہماری گفتگو اس بات پر ہو رہی تھی کہ انبیاء اکرام کو اللہ تعالیٰ اپنے پاس سے علم عطا فرماتا ہے۔ وہ علوم جو کسبی علوم ہیں، جو محنت اور مشقت سے حاصل کیے جاتے ہیں، وہ علوم حتمی اور یقینی نہیں ہوتے، اس میں مختلف قسم کی نقائص اور کمزوریاں رہ جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا معلم چاہیے، ایسا پڑھانے والا اور ایسا استاد چاہیے جو براہ راست اللہ رب العزت کی طرف سے علم حاصل کرے، فیض حاصل کرے اور مخلوق کو تقسیم کرے۔ ایک مقام پہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہ یہ علوم قرآنی رب العالمین کی طرف سے نازل ہوتا ہے، اور نازل بہ الروح الامین، اور اس کو حضرت جبریل امین لے کر آتے ہیں، اور وہ کہاں اترتا ہے؟ علی قلبک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں اترتا ہے۔ یعنی جو مروجہ علوم حاصل کرنے کے ذرائع ہیں اس کے ذریعے سے نہیں، یعنی سینہ مبارک میں، قلب انور میں، قلب اقدس میں یہ کلام الہی کا نزول ہوتا ہے، اور اس کو ایک اور مقام پہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اس انداز سے، فرمایا الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کے سینہ مقدس کو کھول نہیں دیا؟ یعنی ہم نے آپ کے سینہ مقدس کو، آپ کے دل مبارک کو کھول دیا ہے اور اس قابل بنا دیا ہے کہ جس میں علوم اور فنون جو ہیں وہ صحیح طریقہ سے جذب ہو سکے، اور اس سے یعنی اللہ تعالیٰ کے علوم اور فنون اور معرفت کے خزانے جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اقدس میں موجود تھے، اور سینے مبارک کی اور دل مبارک کی تعریف فرماتے ہوئے فرمایا الم نشرح لک صدرک، کہ ہم نے آپ کے سینے کو کھول نہیں دیا، اس کے اندر انشراح نہیں فرمایا، کہ ہم نے اس قابل آپ کے سینہ مقدس کو کر دیا کہ اس میں علوم اور فنون کے سمندر اس میں سمو دیے گئے۔ اور یہ ویسے ہی نہیں ہو گیا، ایک واقعہ ہے، واقعہ شق صدر، کہ آپ کے سینے مبارک کو کھولا گیا، آپ کے سینے مبارک کو کھولا گیا۔ یہ واقعہ بڑا ہی کتب احادیث میں یہ بہت زیادہ
اور بہت مختلف تعداد میں مختلف اقسام کی طرح مختلف طریقوں سے اس واقعہ کو نقل کیا گیا ہے، اور یہ واقعہ عالم بیداری کا محسوس ہوتا ہے۔ خواب کے عالم میں بھی انبیاء کرام کے جو واقعات ہیں وہ بھی قابل ذکر ہی ہیں، یقینی ہے، لیکن یہ واقعہ عالم بیداری کا اور حسی معلوم ہوتا ہے، محسوس سے معلوم ہوتا ہے، اور قابل اعتماد ذرائع سے یہ واقعہ پائے تکمیل تک پہنچا ہوا ہے، اور اس کے ذرائع جو ہیں بہت مضبوط ذرائع ہیں جن سے یہ واقعہ نقل ہو کے آیا ہے۔ اور یہ ویسے جو عقل پہ ناپنے والے لوگ ہیں ان کے لیے تو قابل اعتراض ہو سکتا ہے، لیکن جس کو قادر قیوم ذات پر یقین محکم ہو اس کے لیے قابل اعتراض نہیں ہے، اور اللہ کے حکم سے یہ واقعہ ظہور پذیر ہوا ہے۔ اس کو جملہ کتب احادیث نے ذکر فرمایا ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ نے ذکر فرمایا، حضرت امام مسلم نے اسے ذکر فرمایا، حضرت امام احمد نے ذکر فرمایا، حضرت امام دارمی نے ذکر فرمایا، حضرت امام حاکم نے ذکر فرمایا، طبرانی نے ذکر فرمایا، امام بہقی نے ذکر فرمایا، امام ابن حبان نے ذکر فرمایا، ابو نعیم نے ذکر فرمایا، ابن عساکر نے ذکر فرمایا، ابو داؤد نے ذکر فرمایا، اور دیگر یہ حدیث مبارکہ کی کتابیں ہیں، اور دیگر سیرت نگاروں نے اپنی اپنی سیرت میں ہر ایک نے اس واقعہ کو ذکر فرمایا ہے، اور لہذا یہ واقعہ قابل اعتماد ذرائع سے ہم تک پہنچا ہے، اور ایک کوئی بات کرتا اور صحابہ اکرام اس کو بیان فرماتے تھے۔ اور ویسے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بھی واقعات ہیں محیر العقول ہیں، عقل کو حیرت کر دینے والے ہیں، لیکن یہ واقعہ ان واقعات میں سے ہے جو عقل کو تھکا دے، عقل دھنگ رہ جائے، عقل کے لیے یہ حیرت زدہ ہونے کا واقعہ ہے، کیونکہ عقل کی پرواز ابھی جاری ہے تو اس کے پر جو ہیں بڑے ضعیف ہیں۔ عقل آدمی کہاں تک گھمائے گا، اور وہاں تک جہاں تک بھی عقل آگے جائے گی وہاں کچھ نہ کچھ آگے مسدود ہے، راستہ اس کا مسدود ہے، ابھی عقل بالغ نہیں ہوئی۔ عقل کے جو ذرائع ہیں جن کے ذریعے سے عقل والے اپنی اپنی سیرتیں اور کتابیں لکھتے ہیں، ان پر جب یہ کوئی واقعہ اس طرح کا واقعہ جب ان کی عقل پر پرکھتے ہیں وہ پورا نہ اترے تو اس پر اعتراض کر دیتے ہیں، اور جو قادر قیوم ذات پر ایمان رکھتے ہیں، یقین محکم رکھتے ہیں، ان کے لیے یہ بات قابل اعتراض نہیں ہو سکتی۔ علم نشرح، شرح کا معنی شک کرنا، صدر کا معنی ہے سینہ مبارک یا دل مبارک۔ دل چونکہ علم بھی اسی میں ہوتا ہے، فہم و فراست میں اسی میں ہوتی ہے، معرفت بھی اسی میں ہوتی ہے، اور دل کے اندر وسوسہ اندازی بھی ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دل کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسی چیزیں، دو چیزیں خیر اور شر رکھی ہے۔ اگر شر کی طرف جائے تو باہر سے، خارج سے اس ایک دل کے لوتھڑے میں شیطان وسوسہ اندازی کرتا ہے، وہ وسوسہ اندازی کرتا ہے، اس کے بعد انسان سوچتا ہے، سوچنے کے بعد اس کو عملی جامہ پہناتا ہے اور برے کاموں کی طرف لگ جاتا ہے۔ اور اگر دل کو اپنے قابو میں کر لیا جائے، جس طرح کے صوفیاء فرماتے ہیں کہ دل سے اللہ کا ذکر کرو، تو پھر وہ شیطان اس میں وسوسہ اندازی نہیں کر سکتا، ہٹ جاتا ہے، اللہ کے ذکر سے ہٹ جاتا ہے۔ اللہ کا ذکر جب کرتا ہے آدمی اس وقت وہ اٹھ جاتا ہے، ہٹ جاتا ہے، اور اگر اللہ کا ذکر نہ کیا جائے تو بدستور دائمی طور پر اپنی چونچ ہر شخص کے دل پر رکھ کر وسوسہ اندازی کرتا رہتا ہے۔
تو اللہ تعالیٰ نے اسی کا ذکر فرمایا، الم نشرح لک صدرک۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو واقعہ ہے، آپ کا سینہ مبارک چاک کیا گیا، اوپر سے لے کر پیٹھ مبارک کے نیچے تک، پیٹ مبارک کے نیچے تک پورے کا پورا شق کیا گیا۔ اور یہ شق کے صدر جو ہے یہ تقریباً 4 مرتبہ واقع ہوا، 4 مرتبہ آپ کے سینہ مبارک کو شق کیا گیا۔ اللہ، سب سے پہلے جب حضرت مائی صاحبہ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کو لے کر گئیں تو ان کے ہاں قیام پذیر تھے آپ، تو بچپن کا واقعہ ہے یہ، بنو سعد قبیلے میں آپ تشریف فرما تھے اور بچوں کے ساتھ باہر آپ بکریاں چرانے کے لیے گئے۔ پہاڑ کے دامن میں واقع ایک وادی تھی، اچانک وہاں 3 لوگ نمودار ہوئے، ایک نے آپ کو پکڑ لیا اور وہ آپ کو پہاڑی پر لے گئے، اور جو بچے تھے، باقی بچے تھے، وہ آپ ان سے وہ جو 3 شخص سے ان سے کلام کرنے لگے۔ نے کہا یہ جو آپ نے پکڑا ہے بچہ، اس کو کدھر لے کے جا رہے ہو؟ پھر انہوں نے کہا یہ قریش کے جو سردار ہیں ان کا بیٹا ہے، یہاں صرف رضاعت کے لیے آیا ہے، دودھ پینے کے لیے، یتیم ہے، اس کا باپ نہیں ہے۔ ان نے وہ جو بچے تھے، باقی بچے تھے، انہوں نے کلام کیا، انہوں نے جب یہ کلام ہو رہی تھی ان سے، ان میں سے تینوں میں سے کسی نے نہیں سنی ان کی بات، بچوں کی کوئی بات نہیں سنی۔ ان میں سے ایک بولا، اس نے کہا اگر اس کو قتل ہی کرنا ہے، ہمارے اس بھائی کو تم نے قتل ہی کرنا ہے، تو پھر ان میں سے اس کو چھوڑ دو اور ہم میں سے لے چلو، ہم اس کے بدلے میں ہم قتل ہونے کے لیے تیار ہیں۔ تماشا گائے عالم ہے، کیا کیا مناظر یہاں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کبھی حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جو ہیں اپنے بھائی کو لے جاتے ہیں اور کنویں میں پھینک دیتے ہیں، وہ رضائی بھائی ہیں، اور یہ رضائی بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے بدلے میں ہمیں قتل کر دو اور اسے چھوڑ دو۔ یہ بس تماشا گائے عالم ہے، آسمان نے کیا کیا چیزیں دیکھی ہیں یہاں، سورج اور چاند نے کیا کیا، صبح لیل و نہار نے کیا کیا چیزیں، یہاں کیا کیا واقعات دنیا میں رونما ہوتے ہیں، یہ دیکھتے ہیں۔ باہر وہ پکڑ کر لے گئے، اور پھر جب دیکھا کہ یہ نہیں چھوڑیں گے، اور ایک بچہ دوڑتا ہوا گھر گیا اور جا کر اس نے کہا مائی صاحب کہ قریشی جو بھائی ہے اس کو کسی نے پکڑ کر لیا ہے، تو بچا سکتے ہیں تو بچا لیں، جلدی کریں اس کو بچا لیں۔ انہوں نے پکڑ لیا ہے، وہ نہیں بچ پائے گا۔ انہوں نے کہا واقعہ کیا ہوا، بتا دو صحیح۔ انہوں نے کہا 3 آدمی آئے ہیں، ان 3 آدمیوں نے اسے پکڑ لیا ہے اور وہ لے کر گئے۔ بھائی صاحب ابھی ان کے لیے بھی یہ امانت تھی اور مکہ سے یہ لے کر آئے تھے، انہوں نے کہا یہ تو بڑا مسئلہ بن جائے گا۔ آپ دوڑتے ہوئے اور خوفزدہ ہو کر آئے اور دیکھا تو آپ کھڑے تھے اور سہمے ہوئے، جس طرح آدمی سہما ہوا ہوتا ہے، آپ کھڑے تھے۔ پھر آپ نے خود اس واقعہ کو خود آپ نے بیان فرمایا، 3 فرشتے آئے، 3 لوگ آئے، 3 فرشتے آئے، ان نے مجھے لٹا دیا، لٹانے کے بعد ان نے میرے سینے کو چاک کیا، چاک کرنے کے بعد میرے دل کو باہر نکال دیا۔ سونے کا تھال تھا، اور سونے کا تھال اس میں ایمان اور حکمت تھی۔ وہ سونے، آپ ہمارے میں ملاحظہ کر رہا ہوں، فرمایا وہ تش تھا، تھال تھا، اس میں ایمان اور حکمت تھی۔ میرے دل کو انہوں نے نکالا، نکالنے کے بعد زمزم سے، آب زمزم سے، زمزم کے پانی سے میرے دل کو صحیح طرح انہوں نے دھویا۔ دھونے کے بعد پھر وہ بھرا ہوا تشت
تھال جو ایمان اور حکمت کا تھا اس کو انہوں نے میرے دل میں انڈیل دیا. پھر اس کے بعد میرے دل سے ایک ٹکڑا تھا، چھوٹا سا ٹکڑا، اس کو کھینچا، نکالا اور پھینک دیا باہر. یہ وہ ٹکڑا تھا جس سے شیطان وسوسہ اندازی کرتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن سے ہی اللہ پاک نے ایسے اسباب پیدا فرمائے کہ وہ وسوسہ اندازی کی جگہ کو اور اس گوشت کے لوتھڑے کو نکال کر پھینک دیا جا کہ اس طرف کوئی آ ہی نہ سکے، اس طرف کوئی آ ہی نہ سکے. سبحان اللہ. پھر آپ فرماتے ہیں پھر دھویا گیا اور اس کے بعد حسد اور کینہ کو میرے دل سے ختم کر دیا گیا. آپ فرماتے ہیں حسد کو اور کینہ کو میرے دل سے ختم کر دیا گیا اور میرے دل میں محبت بھر دی گئی. اور اس کے بعد میں یہ محسوس کرتا تھا کہ بڑوں کے لیے رافت ہے، میرے اندر محبت ہے، شفقت ہے، اور چھوٹوں کے لیے میرے دل میں رحمت ہے. سبحان اللہ. پھر اس کے بعد میرا دل مضبوط ہو گیا، میرا دل یقین محکم کے درجے تک پہنچ گیا اور سارے کے سارے خوف ختم ہو گئے. آپ فرماتے جب سے میرا دل یقین محکم سے بھرا ہے اس وقت سے کیا ہوا؟ فرمایا میرے سارے کے سارے خوف میرے دل سے ختم ہو گئے. پھر اس سینہ مبارک کو بند کیا اور بند کرنے کے بعد اسے مہر لگا دی. سبحان، کیا بات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا بات ہے. بھائی صاحب حضرت علیمہ نے فرمایا آپ آئے اور دیکھا، او ضعیف، ہم نے آواز لگائی، ضعیف، کمزور. آپ نے فرمایا کہ جب مائی صاحبہ نے یہ کہا اور فرشتے مجھے سینے سے لگانے لگے اور کہنے لگے کیا ہی بات ہے، تو اتنی عمدہ ضعیف، تو اتنا عمدہ ضعیف ہے. انہوں نے کہا کیا ہی عمدہ ضعیف ہے تو. مائی صاحبہ نے کہا ضعیف اور کمزور، اس طرح کے الفاظ کہے، ان کی زبان سے بے ساختہ الفاظ نکلے تو فرشتوں نے آگے سے جواب دیا اس کی ذوف کے کیا جائے، کیا کہنے اس کے ذوف کے. سبحان اللہ. پھر ارشاد فرمایا، پھر فرشتوں نے کہا، انہوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں دیکھ رہا تھا فرشتوں کو، وہ تو نہیں دیکھ رہے تھے، میں فرشتوں کو دیکھ رہا تھا. انہوں نے کہا یہ کیسا عمدہ ضعیف ہے، کیسا عمدہ ضعیف ہے. پھر انہوں نے کہا کہ اللہ کے ہاں آپ کا اتنا اکرام ہے، اتنا مقام ہے، اتنا مرتبہ ہے، اگر آپ کو پتہ چل جائے تو آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں. جب مائی صاحبہ نے یہ کہا نا کہ یہ سب آپ چھوٹے بھی تھے اور مائی صاحبہ نے کہا وہ ضعیف، یعنی میں یہ آواز لگاتے وہ ضعیف ہے، کمزور، یعنی میں تجھے بچا سکوں تو ضعیف ہے، کمزور ہے، چھوٹا ہے، بچہ ہے. لیکن فرشتے اس کے جواب میں یہ کہہ رہے تھے اس ضعیف کے کیا کہنے، اس ضعیف کے، اس کمزور کے کیا کہنے، یہ کہہ رہے تھے. پھر انہوں نے یہ کہا کہ اگر آپ کو معلوم ہو جائے کہ اللہ کے ہاں آپ کا کتنی قدر و منزلت ہے، آپ کا کتنا مقام ہے، آپ کی کتنی عظمت ہے، کتنا مرتبہ ہے، تو پھر آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں. یہ انہوں نے کہا. یہ پہلی دفعہ تھی جب آپ کے سینہ مبارک کو چاک کیا گیا. اس کے بعد پھر مفسرین اکرام فرماتے ہیں تقریباً آپ کی 10 سال عمر ہوئی، اس وقت دوبارہ آپ کے سینے مبارک کو چاک کیا گیا، دل مبارک کو نکال کر دوبارہ دھویا گیا. دل مبارک کو نکال کر دوبارہ اسے دھویا گیا اور پھر اس کو سی دیا گیا. حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہم آپ کی سینہ مبارک میں سوئی جس طرح سوئی سے ٹانکے لگائے جاتے ہیں، ہم فرماتے اس طرح باریک یہ دیکھا کرتے تھے کہ آپ کی باریک ایک تار تھی ایسی جس کو وہ وہاں سے کھلا تھا تو وہ نظر آتی تھی آپ کو. پھر 10 سال کی عمر، اور علماء فرماتے ہیں 10 سال کی عمر کیوں؟ تاکہ
پہلے بچپنا تھا، اور بچپنے میں اس لیے کیا تاکہ کوئی ایسا بچپن میں کوئی ایسا عیب نہ لگے. خدا کوئی نہیں عیب، بچپنا ہے، اس میں ویسے بھی آدمی پر کوئی احکامات نازل نہیں ہو سکتے، احکامات اس کی طرف رجوع نہیں کرتے، لیکن اللہ رب العزت نے آپ کی زندگی کو محفوظ فرمانا تھا. فرمایا آپ کا دل کہیں کسی کھیل کود کی طرف نہ لگے، اس کو نکال ہی دیا، اس کو کیا خیالات ہی نکال دیے. اور 10 سال کی عمر مبارک میں، تقریباً آپ کی 10 سال عمر تھی اس وقت، پھر دوبارہ اس سینہ مبارک کو چاک کر کے دھویا گیا آپ کے دل مبارک کو، تاکہ جملہ جو لوگوں کو عیب لگتے ہیں ان میں سے کوئی عیب آپ پر نہ لگے. تیسری دفعہ جب بعثت تھی، 40 سال کی عمر ہوئی، 40 سال کی عمر، اس وقت پھر اس کے بعد آپ کے سینے مبارک کو چاک کیا گیا، دل مبارک کو دھویا گیا 40 سال کی عمر میں، کہ اب یہ دل مبارک اور سینہ مبارک اس قابل ہو جائے کہ جس میں تجلیات الہی کا نزول ہوگا، تجلیات الہی کا وہاں نزول ہوگا، اور سینہ مبارک کو اس قابل بنایا کہ کلام الہی اس میں صحیح طرح جذب ہو سکے. پھر یہ بعثت کے وقت پھر سینہ مبارک کو چاک کر کے اس قلب مبارک کو بار بار دھویا گیا کہ کلام الہی کے یہاں سمانے سے بہت بڑی جگہ بن جائے، بہت بڑی جگہ بن جائے. انوار و تجلیات الہی. آپ کو پتا چلا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ کا معنی کیا ہے؟ فرمایا کہ ہم کلام الہی کو ان پہاڑوں پر اتارتے تو تجلیات الہی اور خشیت الہی کی وجہ سے یہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے. اب دیکھا ہے کہ آپ کے سینے مبارک نے کتنا بڑا بوجھ سمایا ہوا تھا اس میں. لو انزلنا، یہ آیت مبارکہ جگمگا رہی ہے. فرمایا ہم اپنا کلام الہی اگر پہاڑوں پر نازل کرتے تو خشیت الہی، خوف الہی کی وجہ سے وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے. لیکن ہم نے اس قرآن کو، دنیا کی کوئی شے ایسی نہیں جس پر یہ سب سے مضبوط چیز تھی، مخلوق میں سے سب سے مضبوط چیز تھی، پہاڑ جن پر کلام الہی نازل ہوتا تو خشیت الہی کی وجہ سے ریزہ ریزہ ہو جاتا. پہاڑوں کو استقلال کی علامت کہتے ہیں نا، ثابت قدمی کی یہ علامت ہے. اتنے مضبوط پہاڑ ہوتے ہیں، اسی لیے اللہ نے پہاڑوں کا ذکر فرمایا، کسی اور چیز کا ذکر نہیں فرمایا. فرمایا اتنے مضبوط ہونے کے باوجود خشیت الہی کی وجہ سے یہ پھٹ جاتے. کلام الہی اس پر نزول ہو رہا تھا. اب یہ دیکھیں اور دوسری طرف دیکھیں کہ کلام الہی سینہ مصطفیٰ پر نازل ہوتا رہا. انشراح صدر کی سمجھ آئی؟ انشراح صدر کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس قلب مبارک کو، آپ کے قلب اقدس کو ایسا دھویا اور اس قابل بنا دیا کہ ہزاروں کے ہزاروں اور لاکھوں اربوں سمندر علوم اور فنون کے اور معرفت کے وہ سارے کے سارے سینہ مصطفیٰ میں جذب ہو کر رہتے. سینہ مصطفیٰ کی کیا بات کرتے. اللہ تعالیٰ نے ویسے تعریف فرمائی، الم نشرح، محبوب ہم نے آپ کے سینہ مبارک کو مقدس نہیں کیا، ہم نے آپ کے سینہ مقدس کو کھولا نہیں، ہم نے اس کے اندر یقین محکم کے خزانے نہیں رکھے. الم نشرح لاکا صدر، صرف آپ کے لیے. یہاں ایک اور لفظ بھی ہے، فرمایا الم نشرح. بات ختم ہو جاتی تھی کہ ہم نے اس قابل سینہ مبارک بنا دیا کہ اس میں علوم اور فنون سما سکے. لیکن یہاں ایک اور بات فرمایا الم نشرح لاکا صدر، محبوب صرف آپ کے لیے. فرمایا محبوب لاکا، محبوب صرف آپ کے لیے. یہ جو سورہ مبارکہ ہے الم نشرح لک، اس کی آپ دیکھیں، تیور دیکھیں، اس کا انداز دیکھیں. الم نشرح لک صدرک،
وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، آگے چل کے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ، یہ فرمانے کے بعد فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. اور وہاں بھی یہی فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب آپ کو، آپ کے لیے آپ کا ذکر ہم نے بلند کر دیا. یہ تھا تیسری دفعہ آپ کے سینہ مبارک کو کیا کیا گیا؟ چاک کیا گیا. چوتھی مرتبہ معراج شریف کا جب واقعہ ہوا، اس سے پہلے فرشتے آئے، آپ کے سینے مبارک کو چاک کیا، دل مبارک کو نکالا. کیا کیا حکمت بھری چیزیں تھیں جو اس سینہ مقدس میں سموئی گئیں. اور اب یہ تیاری ہو رہی تھی اللہ رب العالمین. پہلے تو یہ کلام الہی زمین پہ آتا تھا آپ کے مقدس وجود کے اندر، آپ کے سینہ مقدس کے اندر. اب براہ راست کلام ہونے والا تھا. اب براہ راست کلام الہی کے لیے اب جو معراج شریف کے واقعہ میں پہلے سینہ مبارک کو کھولا گیا کہ تیار کیا گیا کہ آپ اللہ سے ہم کلام ہوں گے براہ راست. فرمایا والنجم، اس کا ذکر قرآن مجید میں ہے. فرمایا والنجم اذا ہوا، قسم ہے ستارے کی. آپ کے وجود مقدس کو حضرت امام جعفر صادق فرماتے اس سے مراد آپ کا وجود مقدس ہے. فرمایا والنجم، اس کو سورۃ مبارکہ کے شروع کے آغاز میں فرمایا والنجم، قسم ہے ستارے کی. کون سا ستارہ؟ یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى. یہ تو اپنی طرف سے تو نہیں بولتا، میں کہتا ہوں تو تب بولتا ہے. میں کہتا ہوں، میرے کہنے سے اس کی زبان ہلتی ہے، میرے کہنے سے یہ کلام کرتا ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى علمه شدید القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى. محبوب میرے اور قریب آ جا. ما ثم دنا فتدلى فقال قاب قوسين او ادنى. میں محبوب میرے اور قریب آ جا. فتدلى یہی معنی ہے اس کی، ترجمہ یہی ہے. اس کی میں کیا تشریح کروں؟ ما ثم دنا، محبوب میرے قریب آ جا. ثم دنا فتدلى، پھر وہ قریب ہوا. کیا بات کرتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات مبارک کی، آپ کے وجود اقدس کی. یہ صرف آپ کے ایک عضو مبارک، کون سا؟ سینہ مبارک، اس کی صرف بات ہو رہی ہے. ثم دنا فتدلى، محبوب میرے پاس آ جائیے. یہ چوتھی مرتبہ جب معراج شریف کا واقعہ ہوا، اس وقت آپ کے سینے مبارک کو شق کیا گیا. اس کو کہتے ہیں شق صدر، اسے کہتے ہیں شق صدر. آپ کے سینے مبارک کو چیر کر آپ کے دل مبارک کو باہر نکال کے اس کے اندر علوم اور فنون اور یقین اور حکمت اور معرفت کی چیزیں رکھی گئی. وہاں کیسے شیطان کا گزر ہو سکتا ہے؟ میں وسوسہ اندازی کرنے والا، وہ باہر کا دشمن، فرمایا وہ باہر سے جو وسوسہ اندازی کرتا ہے اور جو چیز جس جگہ منہ لگاتا ہے، چونچ لگاتا ہے، فرمایا اس جگہ کو ہم نے ختم ہی کر دیا. فرمایا اس جگہ کو ہم نے ختم کر دیا. اب اس کا گزر ہو ہی نہیں سکتا. اب سارے کے سارے علوم اور فنون میری طرف سے آئیں گے. میں آپ کو خود پڑھاؤں. سنقرئک فلا تنسى، محبوب ہم نے آپ کو پڑھایا ہے. سنقرئک فلا تنسى، اور ایسا پڑھایا ہے، ایسا علم عطا فرمایا ہے، ایسی معرفت عطا فرمائی ہے، ایسی علوم کے سمندر عطا فرمائے، آپ کبھی نہیں بھولیں گے اس کو. اللہ تعالیٰ سمجھ کے عطا فرمائے. وما علینا